الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب۔ یاد رکھیے، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی علم نہیں ہے۔ میرے رب کے فضل اور کرم اور عطا سے رب نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے اس بات کا جائزہ قرآن کریم کی آیات سے لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں غیب کے لیے اسے چن لیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا نہیں ہے؟ دوسری آیت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ جن کے اندر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ غیب کا علم کسی ایک کو بھی نہیں دیتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، اپنے جس رسول سے راضی ہو جاتا ہے اسے غیب کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے، کیا میرے نبی سے رب راضی نہیں ہے؟ میرے نبی سے رب راضی نہیں ہے تو میرا رب کس سے راضی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی کو رب قدوس نے علم غیب کی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا۔ تیسری آیت رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ رب نے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کی وحی کرتے آپ کی طرف، اے حبیب آپ کی طرف، غیب کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واضح طور پر رب نے فرمایا کہ غیب کی خبریں اے میرے حبیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 4 رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا سورہ ہود کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب نے فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ رب نے فرمایا یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 رب ذوالجلال نے 5ویں سپارے کے اندر ارشاد مبارک فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے حبیب، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دی۔ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا، اے میرے حبیب تمام علوم سے اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے۔ آیت نمبر 6 رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ اب ان تمام آیات پر محدثین نے، مفسرین نے اپنے اپنے انداز سے قلم اٹھایا ہے، ہر ایک نے اپنے طریقہ کار کے مطابق بات کی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے انداز سے بات کی ہے، اور امام رازی نے اپنے انداز سے بات کی ہے، امام خازن نے اپنے انداز سے بات کی ہے۔ ان تمام ائمہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب مکرم
نور مجسم شفیع محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے علم غیب کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ تو تھی قرآنی آیات۔ احادیث کی روشنی کے اندر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ سے علم و معرفت کی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے آپ کے سامنے روشن ہو گئی، آپ نے بچشم سر اسے دیکھ لے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان امتیازی خصوصیات اور معجزات میں سے ایک عظیم خصوصیت علم غیب بھی ہے جو حتمی اور قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس عنوان پر سینکڑوں احادیث اور روایات موجود ہیں، لیکن چند روایات آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کروں گا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا اس کی بھی خبر دے دی، اور جو کچھ آئندہ مستقبل میں ہونے والا تھا اس کی بھی میرے نبی نے خبر دے دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاروق اعظم سے حدیث مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ، ایک روز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ابتدائے خلق سے لے کر روز قیامت اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے، اہل دوزخ کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ بتا دیا۔ ساتھ ہی کہا حفیظہ ذالکا من حفظہ ونسیہ من نسیہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خبروں کو جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جس نے بھلا دیا سو بھلا۔ بات اس کے اندر یہ ہے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَئِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر اختتام تک جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلا دیا۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے، گزشتہ رات سرکار نے فرمایا میری تمام امت از اول تا آخر اس حجرے کے پاس مجھ پر پیش کی گئی، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ تو آپ پر پیش کیے گئے، مگر جن کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی وہ آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے، یہ کیسے پیش کیے گئے؟ سرکار نے فرمایا مجھ پر ان کی مٹی کی صورتیں پیش کی گئیں، حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جتنا تم میں سے کوئی اپنے دوست کو پہچانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی نے فرمایا جس طرح تم اپنے دوستوں میں سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہو جنہوں نے ابھی آنا ہے، میں تو ان کو اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں جتنا آپس میں ایک دوسرے کو دوست پہچانتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ایک دن اس حال میں تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما ہذان الکتابان، سرکار نے فرمایا کیا تم ان دونوں کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ آپ ہی ہمیں ان کے متعلق آگاہ فرما دیں۔ میرے نبی نے اس کتاب کے متعلق جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل جنت کے اور ان کے آباء و اجداد کے ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں۔ اس کے آخر تک اجمالی ذکر فرما دیا، نہ اس میں کچھ زیادہ کیا جائے گا
نہ ہی اس میں کچھ کم کیا جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ والے کے بارے میں فرمایا اس کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں، جہنمیوں کے آباء و اجداد کے نام ہیں، جہنمی قبیلوں کے نام ہیں، اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کے سلسلہ کے متعلق سب کچھ موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جنت اور جہنم جو برپا ہونی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی خبر دے دی ہے۔ اسی طرح وہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کرام جنتی ہیں، میرے نبی نے جو بشارت دی ہے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن نبی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ تو میرے نبی کو پتہ تھا، غیب کی خبریں تھیں تو بتایا ہے، فرمایا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ معلوم یہ ہوا رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو غیب کے علم سے سرفراز فرمایا تھا۔ آخری بات، حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، اختصار کے ساتھ حضرت انس سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں سرکار علیہ السلام جبل احد پر تشریف فرماتے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ تھے، احد پہاڑ وجد میں آ کر حرکت کرنے لگا، سرکار نے فرمایا اسکن احد، میرے نبی نے فرمایا احد ٹھہر جا۔ میرا خیال ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے پاؤں مبارک سے اس پر ضرب لگائی، پھر فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ یعنی کیا مطلب، میرے نبی نے پہلے بتا دیا، فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں بھی بتا دیا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں بتا دیا، فرمایا انہیں شہید کیا جائے۔ یعنی شہادت کی خبر میرے نبی نے پہلے دے دی، پتہ تھا تو بتایا ہے۔ معلوم یہ ہوا ان ادلہ قاطعہ اور براہین ساطعہ سے معلوم ہوا رب ذوالجلال نے میرے حبیب کو علم غیب کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔